السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ میں آپ سب کو اپنے چینل پر آنے میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ صلاح الدین ایوبی کو کون سا منصب دیا جا رہا ہے، کون سی ذمہ داری اور کون سے لشکر کا اور کون سے ملک کا وزیر اعظم اور بادشاہ بنایا جا رہا ہے، کون سے ملک کا انہیں سلطان بنایا جا رہا ہے اور انہیں کون سا عہدہ مل رہا ہے جس عہدے کے لیے سارے کے سارے سرداران بالکل بے صبری سے تڑپ رہے تھے اور منتظر تھے کہ وہ منصب ہمیں دیا جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عازد شیرکوہ کی موت کے بعد وزارت مصر اس کے کسی ساتھی کو دینے کا پابند تھا۔ ادھر شامی فوج میں کئی سردار اس کے منتظر تھے کہ یہ منصب ان کے حصے میں آئے۔ ان میں صلاح الدین کا مامو شہاب الدین اور سیف الدین اور اس کے علاوہ قطب الدین اور عین دولہ یہ بالکل پیش تھے، مگر یاد رکھنا کہ عازد نے ان میں سے کسی کو پسند نہیں کیا، کیونکہ ذاتی طور پر وہ صلاح الدین یوسف کی قابلیت اور سمجھ بوجھ سے زیادہ متاثر تھا۔ اس کے علاوہ اس کے درباریوں نے بھی اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا تھا، اگر آپ یوسف کو وزیر اعظم بنا دے، ان کو وزیر بنا دے تو ہمارا ہر لحاظ سے وہ فرمان بردار ہوگا، کیونکہ شامی عمراء میں سے وہ سب سے زیادہ کم عمر ہے۔ بعد میں ہم شام کے دیگر عمراء کو حکومت مصر میں ان کی افواج سمیت شامل کر کے اپنی حالت مضبوط کر سکتے ہیں، پھر اس وقت ہم چاہیں تو یوسف کو وزارت سے بلا تردد معزول کر سکتے ہیں۔ اس پر ہمیں بھروسہ ہے، ٹرسٹ ہے اس پر ہمیں۔ اس مشورے کے بعد عازد نے یوسف کو اپنے محل میں طلب کر بلا لیا اور خلعت وزارت سے نوازا اسے اور اسے وزارت سونپ دی۔ اس کو وزارت کی یہ بہت بڑی جو منصب تھا، یہ منصب اس کے حوالے کر دیا۔ سرکاری طور پر نئے وزیر اعظم کے لیے الملک الناصر کے لقب کا اعلان کیا گیا۔ ایک 33 سالہ وجیحہ اور حسین جوان کا مصر میں وزارت عظمیٰ کا منصب پانا ایک ایسا حیران کن واقعہ تھا جس کا کچھ دنوں پہلے کسی کو وہم اور گمان بھی نہ تھا۔ خود صلاح الدین کو اس کا کوئی اندازہ نہ تھا، ورنہ وہ مصر آنے کے لیے اتنا کبیدہ خاطر نہ ہوتا۔ یوسف کا یوں مصر کا حکمران بن جانا ہمیں ہزاروں برس قبل ان حکمرانی کی طرف اور اس دور کی طرف لے جاتا ہے جب شام سے ایک قافلہ مصر پہنچا تھا، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لخت جگر، حضرت یعقوب علیہ السلام کے لخت جگر، حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اسی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اس کو غلام بنا کر لایا گیا تھا۔ حق تعالی شان نے اپنے قدرت کاملہ سے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کی اور پھر نبوت عطا فرمائی، مختلف آزمائشوں کی بٹی سے گزرا اور پھر مختلف آزمائشوں کی بٹی سے گزار کر انہیں کیا بنا دیا؟ انہیں مصر کا وزارت عظمیٰ تک اس شان سے پہنچایا کہ مصر کا بادشاہ صرف برائے نام امور کا مختار تھا، سارا انتظام حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ اس سے ملتی جلتی داستان ایک بار پھر وجود میں آ گئی تھی۔ یوسف ایک ماتحت حیثیت سے مصر آیا تھا، یہاں کٹھن مہمات نے اس کی تربیت کی تھی، پھر تمام تر ناموافق حالات کے باوجود یہ نوجوان مصر کے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر اسی طرح فائز ہوا کہ بادشاہ سے زیادہ اختیارات اس کے پاس تھے، عوام سے براہ راست رابطہ رکھنے والا وہی تھا۔ صلاح الدین کے لیے نیا وزیر بننا اور نئے وزیر کی حیثیت سے ابتدائی چند دن بڑے نازک دن تھے۔ شامی عمراء میں سے ہر ایک خود اس منصب کا امیدوار تھا، بے حد تڑپ تھی ان میں، کوئی ایک بھی اپنے اس کم عمر ساتھی کے ماتحت بننے کے لیے تیار نہ تھا۔ یوسف کو اتنے بلند منصب پر فیض دے کر وہ حسد میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان ناراض عمراء میں سیف الدین، قطب الدین، صلاح الدین کا مامو شہاب الدین اور عین الدولہ پیش تھے۔ اس موقع پر صلاح الدین کے ایک مخلص ایک کرد بزرگ ضیاء الدین عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے شامی عمراء کو منانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ بہت بڑے فقیہ تھے، سپاہی اور سیاستدان تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے ہم قوم امیر مشتوق الحکاری سے علیحدگی میں ملاقات کر کے اس سے کہا، تم خواہ صلاح الدین کے مقابلے میں وزارت کے دعوے دار مت بنو، کیونکہ جب تک عین الدولہ اور شہاب الدین جیسے مضبوط امیدوار میدان میں ہیں تمہیں اس معاملے میں کسی کی حمایت نہیں ملے گی۔ امیر مشتوب یہ سن کر وزارت کی تمنا سے باز گیا اور صلاح الدین کی وزارت قبول کر لی۔ اس کے بعد فقیہ نے صلاح الدین کے مامو شہاب الدین کو سمجھایا اور کہا، یوسف تمہارا بھانجا ہے، یعنی صلاح الدین کا نام یوسف تھا پہلے، یہی یوسف تمہارا بھانجا ہے، صلاح الدین تمہارا بھانجا ہے، اس کی عزت تمہاری عزت ہے، اس کی حکومت قائم ہو چکی ہے، تم اسے گرانے میں پہل مت کرو۔ اسے منا کر فقیہ الحکاری نے قطب الدین کو جا پکڑا اور اس سے کہا، عین الدولہ اور تمہارے سوا باقی سب نے صلاح الدین کی یعنی قیادت قبول کر لی ہے۔
حالات کا تقاضا ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ مل جاؤ کہ وہ کرد ہیں، اسی طرح حکومت ترک کے پاس نہیں جائے گی۔ اسی طرح فقیہ الحکاری نے تمام عمرا کو الگ الگ انداز سے سمجھا کر اس قائل کر دیا ہے، اور قائل کر لیا، سب کو قائل کر لیا۔ ان کے درائع سے سب ہی مان گئے سوائے عین الدولہ کے کہ اس نے کہا میں یوسف کا خادم نہیں بن سکتا۔ یہ کہہ کر وہ شام روانہ ہو گئی۔ یوسف نے خود کو اپنے منصب کا صحیح حقدار ثابت کیا۔ ابتدا میں عوام کو اپنے سے مانوس رکھنے کی پالیسی اپنا کر کل دل سے ان پر مال و دولت خرچ کیا، ان کی شکایت کی دادرسی کی، خواص کو انعام و اکرام اور عزت احترام کے ساتھ اپنا ہم نواب بنایا۔ گرچہ مصر میں 200 سال تک دولت بن عبید کے اثرات نے عوام میں شیعت کے رجحانات پیدا کر دیے تھے، مگر اس کے باوجود ایوان حکومت اور سرکاری عمال کے دائرے سے باہر عام معاشرے میں نہ صرف یہ ایک اہل سنت سے بغض و عناد ایک حد کے اندر تھا، بلکہ نسلی سنی مسلمان اب بھی مصر کے آبادی کا غالب حصہ تھے، جو صرف سرکاری سرپرستی کے ماتحت شیعی اثرات سے متاثر تھے۔ صلاح الدین نے نہایت سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی تفریق کے بغیر ہر طبقے اور نظریے کے لوگوں سے فرخ دلانہ سلوک کیا، جس سے سب کو نئی وزارت کی وسعت ظرفی کا یقین ہو گیا اور عوام میں اس کی حمایت بڑھنے لگی۔ اب صلاح الدین نے اپنے والد، بھائیوں اور اہل خانہ کو مصر بلانے کی ضرورت محسوس کی، کیونکہ یہاں اتنے بڑے ملک کا نظام چلانے کے لیے اپنے خاندان کے ایسے افراد کے بغیر چارہ کار نہ تھا جن پر ہر وقت اعتماد کیا جا سکے۔ اسے اپنے بزرگوں کے مشوروں کی ضرورت بھی تھی۔ صلاح الدین کی جانب سے یہ بلاوا شام پہنچے تو نجم الدین ایوب نے سلطان نور الدین سے اجازت طلب کی۔ سلطان نجم الدین نے بادل نخواستہ اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ وہ مصر جا کر بھی حکومت کے شام کے وفادار رہیں گے اور ہر مرحلے پر مدد کے لیے مستعد ہوں گے، یعنی تیار ہوں گے۔ سلطان نے نجم الدین کو یہ تاکید بھی کی کہ وہ مصر پہنچ کر وہاں خلفائے بنو عبید کی جگہ خلفائے بنو عباس کے نام کا خطبہ شروع کرائے۔ اصل یہ خواہش خلیفہ بغداد کی تھی، جسے نور الدین سے یہ مطالبہ شروع کر دیا تھا کہ عالمی اسلام کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے مصر میں بھی عباسی خلافت کا خطبہ رائج کیا جائے۔ نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو مراسلے میں اس کی تاکید کر دی تھی، مگر صلاح الدین کو اتنے بڑے اقدام کے لیے شاید کسی مناسب وقت کا انتظار تھا، اس لیے اب تک مصر میں عبیدیوں ہی کے نام کا خطبہ پڑھا جا رہا تھا۔ اس موقع پر سلطان نور الدین کے دوراندیشی، حسن انتظام اور صلاح الدین ایوبی کی خیر خواہی کی ایک عجیب مثال سامنے آئی، جس سے المقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرخطین میں ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں صلاح الدین کے پاس جانے والوں میں ان کا بڑا بھائی شمس الدولہ توران شاہ بھی شامل تھا۔ سلطان نور الدین نے اس سے کہا اگر تم یہ سوچ کر مصر جا رہے ہو کہ وہاں تمہیں وہی یوسف ملے گا جو تمہارے سامنے ادب سے کھڑا ہوتا تھا اور تم بیٹے ہوتے تھے، تو ایسا سوچ کے ساتھ وہاں مت جاؤ، ورنہ تم وہاں نظام مملکت خراب کر دو گے اور تب میں تمہیں بلا کر قرار واقعی سزا دوں گا۔ ہاں اگر تم اسے میرا قائم مقام تصور کرتے ہو، اس کی ویسی ہی خدمت کرو جیسے میری کرتے ہو، تو جاؤ، اس کی کمر مضبوط کرو اور اس کے مقاصد میں اس کے ہاتھ مضبوط کرو۔ یہ سن کر توران شاہ نے عرض کیا میں اس کی ایسی خدمت اور اطاعت کروں گا کہ انشاءاللہ اس کا چرچا آپ تک پہنچے گا ضرور۔ توران شاہ نے کہا جو وہ کر کے دکھا چکا تھا اس نے۔ سلطان نور الدین کو توران شاہ نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا تھا اس نے۔ سلطان نور الدین کو نجم الدین ایوب کی حفاظت کی اتنی بڑی فکر تھی کہ وہ خود سرحد تک ساتھ چلنے کے لیے آمادہ تھے۔ اس دوران نجم الدین ایوب کی مصر جانے کی خبر سن کر شام کے کئی رؤساء اور تجار جو اس کے گرویدہ تھے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ سلطان نور الدین کو مزید اندیشہ ہوا کہ کہیں اتنے اہم افراد پر مشتمل قافلے کو راستے میں فرنگی ارحمان نہ بنا لے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ اندیشہ کرا کہ بدفطرت عیسائی حاکم ریجینالڈ سے تھا، جس کا علاقہ شام سے مصر کے راستے پر تھا۔ چنانچہ نور الدین نے آگے بڑھ کر کرہ کا محاصرہ کر لیا اور نجم الدین اپنے قافلے کے ساتھ سلامتی کے ساتھ مصر کی طرف نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد نور الدین نے محاصرہ اٹھا لیا۔ نجم الدین ایوب 27 رجب 564 ہجری 27 اپریل 1169 کو اپنے خاندان کے ساتھ قاہرہ پہنچے۔ صلاح الدین یوسف نے اپنے عمراء یعنی صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عمراء اور چشم خدام اور جتنی بھی ان کے اچھے خادم تھے جن پر ان کو بھروسہ تھا، 7 شہر سے باہر آ کر اور باپ کا تاریخی استقبال کیا۔ صدیوں پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی طرح مصر سے باہر آ کر اپنے باپ، اپنے والد صاحب اور بھائیوں کا استقبال کیا تھا۔ تاریخ اس دن پھر خود کو
دہرا رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سوانح نگار قاضی ابن شداد نے بھی اس جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اپنے والد کو مصر مدعو کرنے سے صلاح الدین کا مقصد یہ تھا کہ ان کی مسرت دوبالا ہو جائے اور یوسف علیہ السلام کسی سے ان کی مشابہت پوری ہو جائے۔ نجم الدین عبیدیو کی دارالحکومت میں اس سجدہج سے داخل ہوا کہ اس کا بیٹا صلاح الدین اور مرائے مصر اس کے دائیں بائیں بے پہادہ یعنی پیدل چلے جا رہے تھے۔ عازد کو صلاح الدین کے باپ کی آمد کی خبر ملی تو وہ بھی خلاف دستور استقبال کے لیے باب الفتوح سے باہر نکل کر شجرۃ الاحلیج تک چلا آیا۔ نجم الدین کو الملک الافضل کا لقب دیا اور بہت سے تحائف سے نوازا۔ صلاح الدین ایوب نے اپنے بیٹے کو سلطان زنگی کی طرف سے بھیجے گئے عمدہ تحائف کے ساتھ ایک خط بھی دیا جس میں زنگی نے لکھا تھا: مصر میں خلیفہ بغداد کا خطبہ شروع کرانا ایسا کام ہے جس میں جلدی کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اس عظیم فضیلت اور بڑی سعادت کو موت آنے اور موقع نکل جانے سے پہلے حاصل کر لیں۔ خصوصاً ایسے حالات میں خلیفۃ المسلمین خود بھی ان حالات سے مطلع ہیں اور یہ ان کی اہم ترین خواہش ہے۔ اس موقع پر صلاح الدین نے باپ سے کہا: اب یہ حکومت سب کچھ آپ کا ہے، ہم آپ کے ماتحت ہیں۔ بیٹے کے اس سعادت مندی پر نجم الدین ایوب کے دل سے دعائیں نکلی۔ اس نے شفقت بھرے لہجے میں کہا: پیارے بیٹے، اللہ نے تمہیں اس منصب کے لائق سمجھ کر ہی یہ اعزاز بخشا ہے، یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہوتا۔ ہم صلاح الدین نے مصر کے خزانے کا نظام اپنے والد ہی کے سپرد کر دیا اور اس بارے میں پھر کبھی پوچھ گچھ نہیں کی۔ مصر میں اب سب صلاح الدین کی وزارت تسلیم کر چکے تھے، میدان ہر طرف صاف تھا۔ یہاں سے صلاح الدین کی زندگی ایک نیا موڑ لیتی نظر آتی ہے۔ کردستان کے ایک شمشیر زن کو دنیا حکمران کے روپ میں دیکھتی ہے، مگر یہ تبدیلی صرف عہدے، لقب، کرسی اور ذمہ داریوں میں ہی نہیں تھی۔ صلاح الدین یوسف کی پوری زندگی یکسر ایک نئے سانچے میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ سانچہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت اور اپنے عمل سے تیار کیا تھا اور امت کے ہر حاکم کے لیے اسے بطور نمونہ پیش کیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پیروی کو اپنا سب سے پہلا فریضہ قرار دے دیا۔ فریضہ قرار دینے کے بعد اسی تبدیلی نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ مسلمان اپنے اس رہنما کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ اس سچی تاریخی داستان کے آئندہ سطور میں ہم بھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی ادب اور احترام کے ساتھ یاد کریں گے جس کا سلطان نے اپنے آئندہ زندگی کے ہر قدم پر خود کو حقدار ثابت کیا ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتا دیا کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنی عزت، حشمت اور جلال اور بہادری اور شجاعتی سے مصر کا بادشاہ بنا دیا، مصر کا وزیر بنا دیا، وہاں کے